لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا بالقاسم محمد صلوات وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين حزب الله ونعم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين حزب الله ونعم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بےحد رحمان اور رحیم ہے. شروع اس پاک ذات کے نام سے کہ جس نے ہمیں دنیا کی ہر نعمتوں سے نوازا. شروع اسی پروردگار کے نام سے کہ جس کی چڑیاں اڑ کر مچھلیاں تیر کر اور ہم زمین پر رہ کر عبادت کر رہے ہیں. عزیزان محترم، ماہ رمضان کی آج 27ویں تاریخ ہے اور ماہ رمضان ہم سے جدا ہونے والا ہے. وہ ماہ مبارک رمضان کہ جس میں ہم اپنے استغفار کروا سکتے تھے. وہ ماہ رمضان کہ جس میں ہم خدا کو راضی کر سکتے تھے. وہ ماہ رمضان کی جو سال بھر ہمارے گناہوں کا کفارے کا مہینہ ہے. وہ ماہ رمضان کی ہمیں تقوی پہ ہمیں تقوی کر سکتے ہیں، ہم نیکی کے راستے پہ چل سکتے ہیں. وہ ماہ مبارک رمضان کی جس نے ہمیں جینے کا سلیقہ سکھاتا ہے، اول وقت پہ نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے، قرآن کا پابند بناتا ہے. وہ ماہ رمضان اب کچھ دنوں میں ہم سے جدا ہونے والا ہے. تو بس یہ آخری مجلس ہے جو ماہ رمضان کی جدائی کی مجلس ہے. اور جن نے مجھے میسج کرا ہے اس مجلس کے اِصال ثواب کا، اور شروع کرنے سے پہلے اس مجالس کو میں کہنا چاہوں گی کہ مجلس کے آخری میں ان کے سورہ فاتحہ ضرور پڑھواؤں گی. اور یہی نہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے مرحومین کی بھی سورہ فاتحہ ہمارے اس شفا ٹی وی نیٹ ورک کی طرف سے مجالس میں یوز کیا جائے، پڑھا جائے اور شفا دیا جائے اور سورہ فاتحہ کو پڑھوایا جائے، تو آپ ہمارے اسی پروگرام کے نیچے کومنٹ میں، یوٹیوب چینل کے پروگرام کے کومنٹ سیکشن میں آپ اپنے مرحوم کا نام دے سکتے ہیں، جسے ہم اپنی نیکسٹ مجلس جو ہماری جمعرات ہر شب جمعہ ہم اپنے پروگرام چینل پہ شفا ٹی وی نیٹ ورک پہ اپنی مجالس کو ڈالیں گے اور نیکسٹ مجلس میں آپ کے مرحومین کی سورہ فاتحہ پڑھوا دیں گے. سب سے پہلے تو میں آغاز کرنا چاہوں گی کیونکہ آج یہ اِصال ثواب کی مجلس ہے ان تمام لوگوں کی جو جملہ مومنین مومنات ہیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. سب سے پہلے میں بتاتی چلوں کہ وجہ کیا ہے اس مجلس کو آرگنائز کرنے کا اور یہ آن لائن مجلس کرنے کا. آج ہم سب جانتے ہیں کہ کورونا وائرس جیسی وبا سے ہم پریشان ہیں، جس کی وجہ سے ہم گھر سے نکل نہیں پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم گھروں میں محدود ہو چکے ہیں. اور ایسے موقع پر میں سننے میں آ رہا ہے کہ کوئی ایسے انتقال کر گیا جس کا نہ کسی طریقے سے پھول میں اچھے سے لوگ اکٹھا ہو پا رہے ہیں، نہ زیارت میں اور نہ ہی کسی بھی پروگرام میں کوئی اکٹھا ہو پا رہا ہے. مختصر لوگوں میں مجالس ہو جا رہی ہے. ایسے وقت پہ ان مرحوموں کو سورہ فاتحہ کیسے پہنچے؟ تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہماری شفا ٹی وی نیٹ ورک کی ہے کہ ہم ہر تھرسڈے ایسے مجالس کریں گے اور ان تمام لوگوں کو کہ جن کی صحیح طریقے سے مجالس نہیں ہو پائے اور اس چھوٹے سے پروگرام کے ذریعے جو اللہ ہمیں اس کی عبادت دے گا، اس کا ہدیہ ہم مرحومین کو دینا چاہتے ہیں. تو سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں کہ اِصال ہوتا کیا ہے، کیا وجہ ہے کہ اولاد کو اِصال کرتے رہنا چاہیے. دیکھیے، میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ ہمارے پاس دو طرح کی غذا ہوتی ہے. اول کہ ہماری جسمانی غذا اور دوسری ہماری روحانی غذا. جسمانی غذا وہ غذا ہوتی ہے کہ جب ہم زندہ رہتے ہیں اور ہم لوگوں پہ ڈیپینڈ نہیں رہتے ہیں. جب ہم زندہ، ہمیں پیاس لگی ہم نے پانی پی لیا، ہم زندہ ہمیں بھوک لگی، اگر ہمیں اللہ نے صحت دیا ہے، ہم حیات سے ہیں تو ہم نے اپنے آپ سے بنایا یا ہم نے آرڈر دے دیا، ہمارا کھانا ہم نے کھا لیا. لیکن اگر ہم تھوڑا بیمار ہیں، تھوڑا ضعیف ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً اپنی اولاد سے کہہ دیتے ہیں کہ مجھے پیاس لگی ہے، مجھے پانی دے دو. ہم فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں بھوک لگی ہے، بیٹا مجھے کھانا دے دو، اور سب چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہے. لیکن ایک ہوتی ہے روحانی غذا. بات کو بہت
अच्छे से समझिएगा और पूरी मजालिस को सुनिएगा। वजह यह है कि बेहद आज मैं एक ऐसा अमल बताने जा रही हूँ कि हम उस वक्त जब हम कहते हैं ना कि जब हम दुनिया से रुखसत होते हैं, तो उस वक्त के कुरान में है कि वो वक्त हमारे ऊपर बहुत सख्त वक्त होता है। तो बहरहाल जब हम जिस्मानी ग़िज़ा से हम तो हो जाते हैं, लेकिन जब हम मर जाते हैं तो हम रूहानी ग़िज़ा के मजबूर हो जाते हैं। मजबूर माने ये हुआ, रूहानी ग़िज़ा कैसी ग़िज़ा होती है? जो हमारा बरज़ख की मुश्किल है, उस वक्त जब हम रूहानी ग़िज़ा के लिए तलबगार होते हैं। माने ये हुआ कि उस वक्त हमें कौन चीज़ की ज़रूरत है हमें नहीं मालूम, हम तो नहीं जानते, जानने के बाद पता चलेगा। लेकिन जितना किताबों में लिखा हुआ है, रवायत में लिखा हुआ है कि उस वक्त जब हम किसी को इसाल करते हैं, अपने माँ बाप को, अपने दादा दादी को, अपने नाना नानी को जब इसाल करते हैं, तो उस वक्त ये ग़िज़ा हमारे लिए काम आती है। मसलन हमने इसाल किया आका हुसैन की मजालिस, तो जब हम किसी को तोहफ़ा देते हैं, नॉर्मल तोहफ़ा देते हैं, भाई हमने किसी को बिना ओपन तोहफ़ा दे दिया तो कैसा रहेगा, वो तोहफ़ा कैसा दिखने में लगेगा। लेकिन जब हम उसी पे खूबसूरत सा रैपर डाल देंगे तो वो काम करता है, वो तोहफ़ा कितना खूबसूरत दिखता है। और वही काम करता है जब हम आका हुसैन की मजलिस तोहफ़ा देते हैं। चाहे जिस तरीके से भी आज इस मजालिस में बैठ के हमें सूरह फातिहा पढ़ने को मिल रहा है, हम तमाम मोमिनीन का, उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने मरूमीन के बारे में सोचा, मुझे कमेंट किया, और इस छोटी सी मजालिस का सवाब उन तक नहीं मालूम कितना पहुँचे, लेकिन पहुँचेगा तो ना। तो बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम अब डिपेंडेंट हो गए हैं। हम उन्हें इस तरीके से, हम उनको जिस्मानी ग़िज़ा नहीं दे सकते अपने मरूम को, लेकिन हम रूहानी ग़िज़ा उन तक पहुँचा सकते हैं। कैसे? हम उन्हें रूहानी ग़िज़ा, उनको खाना खिला के पहुँचा सकते हैं, उनके नाम पे किसी को खाना खिला के, उनके नाम पे किसी को पानी पिला के, और उनके नाम पे हम किसी को कपड़ा पहना के, जो कि हम माह रमज़ान मुबारक को सबसे बेहतर मानते हैं, और उनके नाम पे हम इसाल करते रहते हैं। इसीलिए ये आखिरी मजालिस ऑर्गेनाइज़ की गई है उन लोगों के लिए कि जो मजबूर है, जिनकी कोई औलाद नहीं है, जिनका कोई भी मौजूद नहीं है, और उन तक ये उनके सूरह फातिहा पढ़ने वाला नहीं है। तो प्लीज़ एक सूरह फातिहा उन लोगों के लिए पढ़ दिए कि जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, और जिनकी आज कब्र में पहली रात है। और पहली रात छठे इमाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, छठे इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इंसान की 3 मंजिल बहुत सख्त होती है। पहली मंजिल कि जब उसके जिस्म से रूह निकलती है, दूसरा कब्र की पहली रात, और तीसरा फ़िशारे कब्र। जो ये फ़िशारे कब्र है, उससे बचने का अगर आपके पास बुक कॉपी है तो ज़रूर लेके बैठिए, क्योंकि आज मैं वो बात बताने जा रही हूँ, वो राज बताने जा रही हूँ कि जो आपको फ़िशारे कब्र से महफूज कर सकता है। सबसे पहले एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ बीबी आमिना बहुत परेशान थी। वजह क्या थी कि सोचिए, तसव्वुर करिए कि बीबी परेशान थी। रसूलुल्लाह ने पूछा कि यार मेरी माँ आप क्यों परेशान है, मादर गिरामी आप क्यों परेशान है? एक मरतबा रसूल अल्लाह की माँ हैं और जो कहती हैं कि मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मुझे फ़िशारे कब्र से डर लग रहा है। अल्लाह अकबर। सोचिए, रसूल की माँ है और परेशान है फ़िशारे कब्र से। तो सोचिए हमारा क्या मुकाम होगा। हम तो न जाने कितने गुनाहगार हैं, लेकिन फिर भी हमारे पर ज़रा सा भी डर नहीं है, ज़रा सा भी रंज नहीं है कि जब ज़मीन अपनी तरफ, कहते हैं ना फ़िशारे कब्र वो ऊँची मंजिल होता है कि जिसमें ज़मीन हमें निचोड़ेगी, जिसमें हमें कब्र अपने आप को खींचेगी। अल्लाह अकबर। मौला हम सब को महफूज रखे उस फ़िशारे कब्र की। इतनी अजीम जब हम सुनते हैं तो हमारे जिस्म से मतलब इतना डर लगता है कि फ़िशारे कब्र कैसा होगा, वो मकाम कैसा होगा, वो मंजिल कौन सी होगी। इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ परेशान थी। एक मरतबा जब माँ परेशान थी तो एक मरतबा रसूल ने कहा कि अपने कुर्ते को उतार कर कहा कि ये माँ दर गिरामी आप इसे अपने पास रख लीजिए। तो एक मरतबा बीबी आमिना कहती हैं कि ये क्या है, मैं कुछ समझी नहीं। खैर शहज़ादी सब कुछ जानती है, लेकिन लोगों को बताने के लिए एक मरतबा
रसूल कहते हैं कि ये मेरे जिस्म का मस किया हुआ कपड़ा है जो आपको फिशार कब्र से बचाएगा। अल्लाह अकबर। इसीलिए जब हम करबला जाते हैं, मौला हम सब को करबला में जाके मदीने की ज़ियारत करना नसीब हो, और करबला जाके विद फैमिली हम लोग को मौला की ज़री को चूमना नसीब करे, आमीन। और इसलिए हम जब करबला जाते हैं तो हम आका हुसैन का मस किया हुआ कफन लेके आते हैं कि जब हम कब्र के अंदर जाएं तो वो भी हमें इसीलिए मस करा हुआ रहता है कि शायद हमें उसे फिशारे कब्र से हमें महफूज रखे। हालांकि हम जानते नहीं हैं, लेकिन ये हमारा अकीदा है कि हम अली मौला कायनात अली इब्न अबू तालिब ज़रूर हमारे दीदार के लिए आएंगे। मौला ने वादा किया था कि जब मोमिन इस दुनिया से जाएगा तो मैं उसकी पहली रात में उसकी मदद करने आऊँगा। अब बारी आती है कि फिशारे कब्र से हम ऐसा क्या करें कि जिससे हम बच सकें। तो सबसे पहले हमें, जब हम जैसे अगर आपसे कोई मिलने आ रहा है, अपने किसी की आपके घर कोई आ रहा है और जिससे आप ज़िंदगी में पहली बार मिल रहे हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि आप उसे कुछ गिफ्ट दें। तो यहाँ पे किताबों में लिखा हुआ है, छठे इमाम फरमाते हैं कि जब आपसे मौला मिलने आएंगे तो आप उनको क्या देंगे। तो आप भी उनको 2 रकात नमाज हदिया, जो कि आप नियत करके कभी भी पढ़ सकते हैं, 2 रकात पढ़िए और इसको हदिया करिए कि ये उस वक्त की नमाज है कि जब मेरा मौला मेरी कब्र में आएगा और मैं उसे ये नमाज हदिया करती हूँ मौला अली को तोहफे में, उस वक्त के लिए ये हदिया है। तो आप 2 रकात नमाज कभी भी पढ़ सकते हैं कि मौला को हदिया करने के लिए, और उस वक्त मौला आपके मतलब फिशारे कब्र में जब मदद करने आएंगे तो आप 2 रकात मौला को हदिया कर सकते हैं नॉर्मल नमाज पढ़ के। बस नियत यही करना है आपको कि मैं 2 रकात पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ मौला अली को हदिया करने के लिए जो वक्त में पहली रात हमारे लिए आएंगे। दूसरी बात है, अगर हम फिशारे कब्र से जो डरता है उसके लिए ये है कि कभी भी तकब्बुर नहीं करना चाहिए। तकब्बुर जो इंसान करता है, और कहते हैं कि तकब्बुर करा हुआ इंसान ज़मीन पे जब पैर रखता है तो ज़मीन वो बदला लेती है। मतलब एक कदम हमारा तकब्बुर में कि जैसे मैं सबसे बेहतर हूँ, चाहे कोई भी चीज़ का तकब्बुर, या मजलिस का तकब्बुर, या दौलत का तकब्बुर, या शोहरत का तकब्बुर, या पैसे का तकब्बुर, या सूरत का तकब्बुर, या किसी भी चीज़ का तकब्बुर, अगर आपकी कोई तारीफ़ भी करे तो अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने हमें दिया है। किसी भी चीज़ का आप तकब्बुर कर रहे हैं तो ज़मीन बदला लेती है। उस वक्त जब आप तकब्बुर से आपका पैर पे ज़मीन पे पड़ता है, किताबों में लिखा हुआ है कि आपको तकब्बुर का वो एक कदम आपके लिए इतना भारी पड़ेगा कि जब आप मर के जाएंगे और आपको फिशारे कब्र होगा तो उस वक्त आपको इस मंजिल में इतनी सख्त अजीम मतलब वो उसका मतलब कहते हैं ना कि उसका आपको जो हर्जाना है वो वहाँ पे उस तरीके से देना होगा। दूसरी बात तो हमें तकब्बुर नहीं करना है और हमें मौला को हदिया देना है। तीसरी बात, हम सब को जो सबसे बड़ी है सूरह तकासुर, हमें रात में सोने से पहले सूरह तकासुर की तिलावत करना है। जो सोने से पहले बहुत छोटी सी दुआ है, उसको पढ़ के अपनी आदत बना लेना है। कहते हैं कि जो इंसान सूरह तकासुर पढ़ के सोता है उस पर फिशारे कब्र नहीं होता और ख़त्म कर दिया जाता है। तो हमें बहुत सिंपल है, अगर हम फिशारे कब्र से बचना चाहते हैं तो हमें सूरह तकासुर हर रात सोने से पहले पढ़ते रहना चाहिए। और तीसरी बात क्या है कि हमें, अगर हम चाहते हैं कि हम अपने आप को बचाएं फिशारे कब्र से, तो सूरे मुल्क की कसरत से तिलावत पढ़ना है। मतलब या तो हमें कसरत से सूरे मुल्क पढ़ते रहना, जो मुसलसल सूरे मुल्क पढ़ता रहता है, क्योंकि सूरे मुल्क में यही है कि लोगों, क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि मैं तुम्हें झूठ बोलने का ये गुनाह है, तुम्हें ये करने का ये गुनाह है। जब हम गुनाहगार होंगे तो उसमें है कि ये सूरे मुल्क पढ़ने का मतलब ये है कि आपके दिल में खुदा का डर पैदा हो। तो जो शख्स सूरे मुल्क कसरत से पढ़ता है, माने ये हुआ है कि अल्लाह उसके दिल में सूरह मुल्क की फजीलत से उसके दिल में अल्लाह डर पैदा कर देता है। तो हमें क्या करना है, सूरह मुल्क पढ़ना है, सूरह तकासुर पढ़ना है, और मौला अली को 2 रकात हदिया करना है उस वक्त के लिए कि जब इमाम हमारी कब्र पे आएंगे। दूसरा क्या है कि हमें चाहिए सूरह निसा की तिलावत करना चाहिए, फ्राइडे को पढ़ते रहना चाहिए, फ्राइडे को सूरह निसा की तिलावत करना चाहिए। और यही नहीं, कहते हैं कि अगर आप किसी की कब्र पे जाके बैठ के सूरह मुल्क की अगर तिलावत भी पढ़े तो 70,000 फरिश्ते उस कब्रिस्तान के पास आके और जहाँ कहीं भी कुछ जो हो रहा है, मतलब जो अजाब हो रहा है, उसे ख़त्म कर देते हैं।
اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ سورہ قیامت کی تلاوت کرنا ہے، جو فشار قبر سے بچنے کے لیے ہمیں سورہ قیامت کی تلاوت کرنا ہے، جسے کوئی بھی ایک فرائیڈے آپ نے چن لیا اور اس کو دن میں 3 بار پڑھنا ہے، مطلب ظہر یا فجر جو بھی آپ کو ہو، یا صبح کے ٹائم ایک نماز کے ساتھ، پھر ظہر کے ٹائم، اور پھر رات میں مغرب کے ٹائم، مطلب فرائیڈے کے دن آپ کو 3 بار سورہ قیامت کی تلاوت کرنا ہے، جو کہ آپ کو فشار قبر سے محفوظ رکھے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آخری عمل کہ ہمیں قرآن کو پڑھتے رہنا ہے، کیونکہ قبر کہتی ہے کہ جب تم میرے پاس آؤ گے تو اس وقت بہت اندھیرا رہے گا، ابھی تھوڑی دیر لائٹ چلی جائے ہم پریشان ہو جائیں گے، یا میں یہ ویڈیو کو بھی اندھیرے میں بناؤں تو آپ کہیں کیا آپ پڑھ رہی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، شکل نہیں دکھ رہی ہے، فیس نہیں دکھ رہی ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں قبر میں روشنی لانا ہے۔ تو کیا ہم یہ نارمل لائٹ کو لے لیں گے تو کیا روشنی آ جائے گی؟ بچوں سے کہہ دیں گے بچہ میرے قبر میں لائٹ لگا دو روشنی آ جائے گی؟ نہیں، وہاں پہ ہمیں اللہ کی دی ہوئی چیز کو لے کے جانا ہے۔ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے قبر میں روشنی کرتی ہے؟ وہ ہے نماز۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی مسلسل پوری زندگی میں، تو ہم کیا کرتے ہیں، وہ روشنی ہمارے قبر میں نماز روشنی بن جاتی ہے، اور قبر کہتی ہے کہ میں تنہا ہوں۔ اگر ہم تھوڑی دیر اپنے گھر میں اکیلے ہو جائیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تو قبر کیا کہتی ہے، میں گھر میں تنہا ہوں، میرے لیے کوئی ساتھی لے کے آنا۔ اب آپ سوچیں گے کہ قبر میں کون ساتھی ہمارے ساتھ جائے گا؟ وہ ہے تلاوت قرآن۔ اپنی زندگی میں قرآن کی تلاوت کرتے رہیے مسلسل۔ جب آپ مسلسل قرآن کی تلاوت کرتے رہیں گے تو قرآن اس وقت آپ کا ساتھ دے گا جب آپ کا بیٹا نہ ساتھ دے گا، نہ آپ کا بھائی آپ کا ساتھ دے گا، نہ آپ کا شوہر آپ کا ساتھ دے گا، حتیٰ کہ آپ کے ماں باپ آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، اکیلے تنہا آپ رہیں گے۔ اس وقت قرآن آئے گا اور کہے گا اس نے زندگی بھر مجھے پڑھا، میں اس کی تنہائی کو دور کروں گا۔ روشنی کو دور نماز کرے گی، اور تنہائی کو دور کون کرے گا؟ تنہائی کو یہ تلاوت قرآن دور کرے گا۔ اور جب ہم صدقہ نکالتے ہیں، جب ہم صدقہ دیتے ہیں، تو یہ صدقہ ہمارا اس وقت کام آئے گا جو ہمیں بچھو، سانپ قبر میں رہتے ہیں ان کیڑے مکوڑوں سے ہمارے مطلب صدقہ ہمیں بچائے گا، اور ہمارا اخلاق ہمیں بچائے گا۔ ہمارا جو ہم کسی کے لیے، اگر ہم نے کسی کے لیے حسد کیا ہے تو کتابوں میں ہے کہ حسد کا کوئی بھی معافی نہیں ہے، تو اس وقت ہمارے لیے یہ جو ہم صدقہ نکالیں گے اور جو ہمارا اخلاق ہے وہ ہمیں سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑوں سے بچائے گا۔ تو قبر میں کوئی بھی آپ کا ساتھ نہیں دے گا، اور یہ زندگی میں ہم بھیجے ہی گئے اس لیے ہیں کہ ہم اپنی آخرت کو سدھار سکیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہم سوچتے ہیں کہ ارے ہم گناہ گار ہیں، ہم سے کیا ہو سکتا ہے، ہم تو اتنے گناہ گار ہو چکے ہیں، ہم آنکھوں کا گناہ کرتے ہیں، ہم زبان کا گناہ کرتے ہیں۔ تو ہمیں خدا پہ یقین رکھنا ہے، جو میں اپنے ہر کتاب میں، ہر مجلس میں کہتی ہوں، ہر بیان میں کہتی ہوں کہ ہمیں خدا پہ یقین کرنا ہے۔ خدا رحمان ہے، خدا رحیم ہے، کیونکہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اے لوگوں استغفار کرتے رہو، اور جو کوئی استغفار کرتا ہے اور دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتا ہے، ان لوگوں کو اس طریقے سے میں معاف کرتا ہوں کہ جیسے ماں کی آغوش میں جب بچہ پیٹ سے نکلتا ہے، اس طریقے سے ان کے اس گناہ کو معاف کر دیتا ہوں جس کی وہ توبہ کرتے ہیں۔ ہاں عزیزان محترم، آج میں اپنے مولا علی کے مصائب کا ذکر کرنا چاہوں گی۔ وجہ یہ ہے کہ آج یہ اصال مجلس ہے، اور اپنی آنکھوں کو ضرور نم کریے گا، اور خدا کی بارگاہ میں رو رو کے گریا کریے گا کہ پروردگارہ جو بھی میری پریشانیاں ہیں اسے دور کر دے، اور جلد سے جلد اس دنیا سے اس وبا کو دور کر دے۔ ہم سب پریشان ہیں، ہم مائیں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، ہمارے بچے پریشان ہیں، نہ جانے کون مومن اس وقت بیماری میں مبتلا۔ پروردگارہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزوں، وہ وقت بہت سخت وقت تھا کہ جس وقت میرے مولا کے جسم مبارک پہ، میرے مولا کی جبین پہ، خدا غارت کرے اس ملعون روکی کہ میرے مولا کی پیشانی پہ ضربت لگی، اور ایک مرتبہ میرے مولا سجدے میں جانے کے بعد اب آج علی سجدے سے سر نہیں
اٹھا رہے ہیں. اللہ اکبر. امام حسن اور حسین روایت میں ہے کہ کہتے ہیں بابا آج سجدے سے سر کیوں نہیں اٹھا رہے ہیں. ایک مرتبہ امام حسن جب آپ جا کے دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ باپ آغوش میں ہے. ارے باپ کو جیسے ہی آغوش میں لیا اس وقت ایک مرتبہ ارے امام حسن کے پیشانی سے خون کا فوارہ بہہ رہا تھا اور جسم پاش پاش ہو گیا تھا. مولا علی کے ایک مرتبہ مولا نے کہا کہ بیٹا حسن ارے میرے سر مبارک پہ بیٹا حسن ارے کوئی رومال سے کپڑا باندھ دو لیکن پہلے نماز ادا کر لو. تم میرے بعد وقت کے امام تم ہی ہو. اللہ اکبر. میں کہوں گی مولا ارے مولا آپ پہ اتنا قاری زخم لگا ہے. یہ کائنات کا ایسا امام ہے کہ تاریخ گواہ ہے کہ جس نے تلوار کی سختی کو بھی برداشت کیا اور زہر کی تلخی کو بھی برداشت کیا. ایسا زہر تھا کہ ابن ملجم کہتا ہے کہ یہ زہر شام سے منگوایا گیا تھا اور اگر ایک قطرہ کسی کو بھی مل جاتا تو یہ پورا کوفہ ہلاک ہو جاتا اگر کسی کو بھی دے دیتے. اتنا عسکاری زہر تھا جو میرے مولا کو دیا گیا. اللہ اکبر. میں کہوں گی مولا ارے بے شک بڑا قاری زخم آپ کو لگا ہے لیکن مولا آخری وقت ہے. آپ نے اپنی بیٹیوں کو پیار کر لیا. ارے آخری وقت ہے. ارے آپ نے اپنی اولادوں سے وصیت کر لی مگر ذرا کربلا کا رک کر کے دیکھیے. ہائے رے میرا مظلوم امام. ہائے رے میرا بے کس امام. ہائے رے میرا 3 دن کا بھوکا پیاسا امام. ارے میرا آقا حسین ہے. کربلا کی جلتی زمین ہے اور شمر ملعون کا کند خنجر ہے. ادھر چاہنے والی ماں ارے بالوں کو کھول کے اولاد کو آغوش میں لے کے فریاد کر رہی ہے. اے عرض نینوا ارے میرا بچہ ہے بے گناہ. اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ. اے ذوالجنا تو ہی بچا لے حسین کو. اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو. ہاں عزیزان محترم خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے. اور یہی نہیں چاہنے والی بہن خدا کسی بہن کو اتنا مجبور نہ کرے. ارے میرے آقا حسین کے مصائب کے طفیل میں ارے میری جناب زینب کے صدقے میں ہم بہنوں کے سر پہ ہمارے بھائی کا سایہ محفوظ رہے. چاہنے والی بہن ترے زینبیہ سے آواز دے رہی ہے اے شمر میرا بھیا 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے. ارے ایک گھونٹ پانی تو پلا لے. ارے میری ماں نے چکیا پیس پیس کے پالا ہے. اے شمر میرے بھائی کو ایسے ذبح نہ کر. لعنت اللہ علی قوم الظالمین. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرجہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل حصہ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینہ حتی تسکنہ و زکاة و تمتہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجہ. ایک سورہ فاتحہ.
پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، یہ ویڈیو کو، اس مجالس کو جو بھی مومن شرکت کر رہے ہیں، اس مجالس کو سن رہے ہیں، ان سب کے تمام مرحوم مرحومین کو اس سے چھوٹی سی عبادت کا ثواب پہنچے۔ پروردگارہ بحق علی ابن ابو طالب ہم سب کے تمام مرحومین کو بخش دے، اور جنہوں نے مجھے نام میسج کیا ہے آپ سب بھی سورہ فاتحہ پڑھ کے ان کے نام بھی ضرور لیجئے، کہ مرحوم عمار حسین ابن انصار حسین، محمد حیدر مرحوم، مرحوم سجاد حسین، مرحومہ مقمولون بیگم بنت مرحوم امید علی، اور مقتول فراقت علی ابن محمود حسین مرحوم، اور مقتول امداد علی ابن مرحوم مقتول فراقت علی، اور ابرار حسین ابن زوار حسین مرحوم، مرحوم رضی الحیدر ابن ابرارہ حسین مرحوم، اور مرحوم زوار حسین ابن رضی الحیدر مرحوم، اور مرزا اون حسین، مرزا یاور حسین، مرزا سجاد حسین، امیر النساء بیگم بنت صادق علی خان، افضل ابن کاظم علی خان، افضل سارہ بیگم، سید حیدر علی رضوی ابن سید عباس علی رضوی، اور بشیر بھی، اور مرحوم مرزا صفدر علی بیگ ابن مرزا محمود علی بیگ ابن وحید علی بیگ، سیدہ بجانی بیگم بنت قربان حسین، منیرہ بیگم بنت مرزا محمود علی بیگ، شکیلہ بیگم بنت مرزا محمود علی بیگ، مرزا سردار علی بیگ ابن مرزا محمود علی بیگ، مرحوم مرزا مصطفیٰ علی بیگ ابن مرزا سلیم علی بیگ، سید تقی حسین ابن سید سجاد حسین، اور مظفر حسین ابن حاجی مشرف حسین، حضور جہاں ابن وزیر مرزا، حضور جہاں ابن حاجی مشرف حسین، حاجی مشرف حسین ابن ذکیر حسین، اور نادر عباس علی مرزا، نادر عباس علی مرزا ابن نادر لطف علی مرزا، اور سید مصطفیٰ حسین زیدی، زاہدہ فاطمہ، میر حسن علی، اور اقبال حسن ابن سبط حسن، انوار حسن ابن سبط حسن، شیخ سبط حسن ابن ثابت علی مرحوم، امتیاز علی ابن حاجی محمد علی مرحوم، قمر النساء بیگم بنت سید محمد علی مرحوم کی روح کو بس اور اسباب کو پہنچے۔ پروردگارہ ان کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ان کو کوئی غم نہ دے اور سوائے غم سید الشہداء کے۔ پروردگارہ ان کے قبروں پر سے عذاب ہٹا دے، ان کو جنت میں بہترین سے بہترین جگہ عنایت فرما۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو کوئی بھی اس میں شرکت ہو رہا ہے اس مجالس میں، اور جو کوئی بھی اس مجالس کو سن رہا ہے، ان سب کو اس وبا سے، کورونا وائرس جیسی وبا سے محفوظ رکھنا، اور انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ اور جانے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ پلیز سورہ فاتحہ آپ ایک انسان، ایک یا دو لوگ کا دے، کیونکہ ایک مجالس میں اتنے لوگوں کا نام لینا نہیں مناسب ہو جاتا ہے۔ تو میں نیکسٹ مجالس جب شب جمعہ کو کروں گی تو آپ اپنے دوسرے نام مجھے اس میں دے دیا کریں، کیونکہ یہ ہر کسی کو موقع ملنا چاہیے اور ہر مرحوم کو موقع ملنا چاہیے۔ تو پلیز نیکسٹ مجالس جب میں آرگنائز کروں گی شب جمعہ کو، تو آپ ایک سے دو ہی نام دیں، اور نیکسٹ مجالس میں آپ پھر مجھے نام دے دیے دوسرے کسی مرحوم کا، اپنے دادا دادی کا۔ مثلا جیسے آپ نے ایک مجلس میں دادا کا دیا تو دوسری مجلس میں دادی کا دے دیا، جس سے کیا ہوتا ہے کہ سب کے تمام مرحومین کو اس کا اجر مل جائے۔ جبکہ میں نے ابھی بہت کم نام پڑھا ہے، ایسے بہت سے نام آئے ہیں۔ انشاءاللہ میں نیکسٹ مجلس میں ضرور ان کی شرکت کروں گی، اور آپ سب سے دعا کی منتظر آپ کی چھوٹی بہن ذاکرہ عاشفہ آپ سب سے رخصت ہوتی ہے۔ تو پلیز ہمارے چینل ذاکرہ عاشفہ کو ضرور سبسکرائب کریے، شفا ٹی وی نیٹ ورک کو، تاکہ ہمیں اسی طرح ہمت ملتی رہے اور ہم ایسے بہت سے پروگرام آپ کے سامنے پیش خدمت کرتے رہیں۔ خدا حافظ، علی وارث۔